بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی بڑھا دی گئی۔ روایت ہے کہ بلخ سے ایک مرد مومن جب حج بیت اللہ کے لیے آتے تو روضہ رسول پر بھی حاضری دیا کرتے تھے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرتے۔ خدمت امام میں اپنے شہر کے مخصوص تحفے پیش کرتے، دین سمجھنے کے لیے امام علیہ السلام سے استفادہ کرتے اور اپنے وطن لوٹ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی زوجہ نے کہا کہ میں برابر دیکھتی ہوں کہ آپ اپنے امام کی خدمت میں تحفے اور ہدیے لے جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے امام نے بھی کوئی انعام آپ کو دیا ہو۔ یہ سن کر مومن بلخی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جن کے لیے میں وہ تحفے لے کر جاتا ہوں وہ تو دنیا و آخرت کے مالک ہیں۔ جو کچھ دنیا والوں کے پاس ہے وہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے ان کے قبضے اور تصرف میں ہے۔ وہ زمین پر خدا کے نائب اور دلیل ہیں۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور ہمارے امام ہیں۔ زوجہ یہ سن کر نادم ہوئی اور اپنے شوہر کو ملامت کرنے سے باز آ گئی۔ جب وہ مرد مومن اگلے برس حج کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت امام علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے زائر مرد بلخی کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد امام علیہ السلام کے ہاتھ دھونے کے لیے آفتابہ اور تشت لایا گیا۔ اس مرد مومن نے امام کے ہاتھ دھلانے کے ارادے سے آفتابہ اٹھایا، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے مہمان ہو، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے ہاتھ دھلاؤ؟ مومن بلخی نے عرض کیا کہ مولا، میری خواہش یہی ہے کہ اپنے امام کے ہاتھ دھلانے کا شرف حاصل کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اگر تمہاری خواہش یہی ہے تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ اس نے 3 بار پانی ڈالا۔ پہلی بار پانی ڈالنے پر امام نے پوچھا کہ تشت میں کیا ہے؟ اس نے کہا پانی۔ امام نے فرمایا نہیں، یاقوت سرخ۔ دوسری بار پانی ڈالا تو پوچھا تشت میں کیا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی۔ امام نے فرمایا نہیں، زمرد۔ تیسری بار امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تشت میں کیا ہے؟ مرد مومن بلخی نے کہا حضور پانی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ سفید موتی۔ اب اس تشت میں 3 قسم کے جواہرات موجود تھے، موتی، یاقوت اور زمرد۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور فرط مسرت سے ہاتھوں پر بوسے دینے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے شیخ، ہمارے پاس کچھ نہیں کہ تمہارے تحائف کے بدلے میں دے سکتے۔ ان جواہرات کو اپنے تحائف و ہدیے کا عوض سمجھ کر لے جاؤ اور ہماری طرف سے اپنی زوجہ سے معذرت کرنا، اس لیے کہ اس نے ہم پر خفگی کا اظہار کیا تھا۔ اس مومن بلخی نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا اور عرض کیا مولا، بے شک آپ ہی اہل بیت نبوت ہیں۔ پھر وہ مومن بلخی یہ جواہرات لیے امام علیہ السلام سے رخصت ہوا اور اپنے گھر پہنچا تو سارا قصہ زوجہ کو سنایا اور جواہرات اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ بے حد نادم ہوئی، کہنے لگی مجھے بھی زیارت امام علیہ السلام کے لیے لے جاؤ۔ وہ جب اگلے برس حج کے لیے روانہ ہوا تو زوجہ ساتھ تھی۔ راستے میں وہ بیمار ہو گئی اور مدینہ کے قریب پہنچ کر فوت ہو گئی۔ وہ مومن اس حادثے سے گھبرا کر سیدھا اپنے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور تمام حال سے آگاہ کیا۔ امام علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کچھ دعائیں کیں۔ پھر فرمایا اپنی زوجہ کے پاس واپس جاؤ۔ خداوند عالم نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے دوبارہ زندہ کر دیا، کیونکہ وہی ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑنے اور مردے میں جان ڈالنے والا ہے۔ وہ مومن فوراً واپس اپنی زوجہ کے پاس پہنچا تو دیکھا صحیح و سالم بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ موت کے بعد تم کس طرح زندہ ہو گئیں؟ زوجہ نے کہا کہ جب فرشتہ موت میری روح قبض کر کے عالم بالا کی طرف چلا، راہ میں ایک صاحب عظمت جوان آئے۔ جب ملک الموت نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو سلام بجا لایا، قدم بوسی کی اور کہا اے اللہ کی حجت، اے زین العابدین علیہ السلام، آپ پر سلام ہو۔ امام علیہ السلام نے جواب سلام دیا اور فرمایا اے ملک الموت، اس عورت کی روح اس کے جسم میں لوٹا دے۔ یہ ہمارے پاس آ رہی تھی، میں نے خداوند عالم سے درخواست کی ہے کہ اس کی زندگی میں 30 سال کا مزید اضافہ کر دے۔ فرشتہ موت نے عرض کیا اے اللہ کے ولی، آپ کا حکم بصر و چشم زدن میں اس کی روح جسم میں واپس کرتا ہوں۔ اس کے بعد ملک الموت نے ان کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور وہاں سے رخصت ہوا تو میں نے اپنے آپ کو صحیح و سالم پایا۔ یہ سننے کے بعد مومن بلخی زوجہ کے ہمراہ خدمت امام زین العابدین علیہ السلام میں حاضر ہوا۔
آپ اس وقت اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس کی زوجہ نے آپ کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور کہا بخدا یہی وہ بزرگوار ہستی ہیں جن کے حکم سے مجھے دوبارہ زندگی کے 30 سال عطا ہوئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے قدموں پر گرا دیا اور کہا یہی میرے مولا و آقا ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد وہ عورت جب تک زندہ رہی اپنے شوہر کے ساتھ جوار امام علیہ السلام میں رہتی رہی۔